السلام علیکم. یوم استحصال پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر سعدیہ کمال. کشمیریوں کے لیے جدوجہد کرنے کے لیے ہم پاکستانیز اور کشمیریز سے بات کرتے رہتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جدوجہد کیا ہے. لیکن آج ہم بات کریں گے یوم استحصال میں اوورسیز کمیونٹی جو ہے اس کا کیا کردار ہے اس میں. اس کے لیے ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں اسٹوڈیو میں سمیرہ فاروق صاحبہ. السلام علیکم. سمیرہ فاروق چیئر پرسن ہے بی ٹی ایم گلوبل کی، فارمر چیف ایگزیکٹو ہیں نور ٹی وی کی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ موٹیویشنل اسپیکر ہیں، بہت اچھا بولتی ہیں. آج پروگرام میں بھی آپ جان لیں گے. اور اس کے علاوہ سب سے بڑھ کر اسلامی شریعہ کونسل وومن ونگ کی ہیڈ بھی ہیں. تو ان سے آج ہم بات کریں گے. انہوں نے بی ٹی ایم بنائی ہوئی ہے جو کہ بی دا مرسیفل ہے، اور یہ 10 سال سے کام کر رہی ہے کشمیریوں کی جدوجہد کے لیے. سمیرہ فاروق انگلینڈ سے ہیں اور وہاں پر یہ کشمیریوں کی جدوجہد کے لیے اپنا بھرپور حصہ نہ صرف وہاں پہ ڈال رہی ہیں بلکہ پاکستان میں بھی اپنا نمایاں کردار ادا کر رہی ہیں. بہت شکریہ سمیرہ، آپ یہاں پر ہمارے اے پی پی اسٹوڈیو میں تشریف لائی ہیں. سمیرہ، سب سے پہلے تو ہمیں بتائیے گا اپنے بی ٹی ایم کے بارے میں کہ بی ٹی ایم کا کیا ہے، اس کا ایجنڈا کیا ہے اور یہ کب سے کام کر رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے انوائٹ کیا. بی ٹی ایم کا جو پہلا ہم نے نام رکھا تھا وہ بنات المسلمین، مسلمانوں کی بیٹیاں رکھا تھا. اور یہ آرگنائزیشن ہم نے پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کی خواتین کے لیے بنائی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب میں نے 10 سال پہلے کام شروع کیا تو ہماری خواتین بالکل بھی باہر نہیں نکلتی تھیں. اسپیشلی ایمبیسیز کے جو فنکشن ہوتے تھے اس میں میلز زیادہ ہوتے تھے، اور جن فنکشنز میں میں جاتی تھی میں اکیلی خاتون ہوا کرتی تھی. اس کے بعد ہمارے جتنے بھی ایونٹس ہوتے تھے ان میں بھی خواتین شامل نہیں ہوتی تھیں. تو ان خواتین، یہ 10 سال پہلے کی بات ہے. تو میں نے جب تک بھی ٹی وی سٹارٹ کیا، پہلا ہمارا اسلامک میں نے جو چینل سٹارٹ کیا وہاں پر ہی ہم نے پی ٹی ایم کی بنیاد رکھی. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جو خواتین کے مسائل ہیں اس کے حوالے سے بات کی جائے. اور جو ہماری پاکستان سے خواتین ڈگریز کر کے جاتی ہیں شادیاں کر کے یا کسی طرح، ان کو کسی اچھے لیول پہ کنیکٹ کیا جائے، اسپیشلی ہماری جو ایمبیسی ہے اس کے ساتھ، تاکہ وہ فردر پڑھائی کرنا چاہیں یا جابز میں آگے جانا چاہیں تو ان کو مواقع فراہم کیے جا سکیں. اور پھر اللہ کا شکر ہے آہستہ آہستہ کرتے کرتے بڑھتے بڑھتے ہمارے کام جو ہے وہ چاہے وہ چائلڈ ابیوز ہو، چاہے وومن ہراسمنٹ کے کیسز ہوں، چاہے ہماری جو لیڈیز میں آج کل مینٹل ہیلتھ کے پرابلمز ہیں اس کے حوالے سے ہوں. مطلب سیمینارز، کانفرنسز، ہم لوگوں نے بہت زیادہ اس طرح کام کیا اور خواتین کو انگیج کیا. فوکس رکھا کہ جو ہمارا کمزور طبقہ ہے وہ خواتین ہیں، بچے ہیں، ان کے ایشوز پر کام کیا. تو الحمدللہ ابھی یہ حالات ہیں کہ ابھی جو ہم لوگ ایونٹس اور سیمینارز کرتے ہیں اس میں 60% آبادی جو ہے وہ خواتین کی ہوتی ہے. دس از اے ویری پلس پوائنٹ ان دا کمیونٹی، کیونکہ ہمارے وہاں رہنے والے لوگ ابھی بھی، مطلب یہ آپ کی ہمت ہے کہ اس وقت جب آپ ایک اکیلی ہوتی تھیں اور اب اتنے عرصے بعد اتنی خواتین ماشاء اللہ اب تو بہت ساری آرگنائزیشنز بن گئی ہیں، اب تو بہت ساری خواتین آگے آ گئی ہیں. یہ دور ایسا تھا کہ میں سمجھتی تھی کہ بڑا مشکل ٹاسک ہے، کیونکہ جب آپ حجابی ہوتے ہیں تو بہت ساری باتوں کا بھی نشانہ بنتے ہیں. اور اسپیشلی جب آپ ایسی کمیونٹی میں کام کرنا شروع کرتے ہیں جہاں پر میلز ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے، اسپیشلی جب آپ کشمیر کے ایشو پہ کام کرتے ہیں، کیونکہ ہماری واحد آرگنائزیشن ہے جس نے خود سے کشمیر کے حوالے سے کانفرنسز، ویژولز، سیمینارز، کانفرنسز کروائی ہیں. تو وہ ہمارے لیے بڑا مشکل ٹاسک تھا کہ خواتین کی کسی آرگنائزیشن کو ڈائجسٹ کیا جائے ایز اے لیڈنگ رول. لیکن الحمدللہ ہم نے اس کو مینیج کیا اور بہت اچھے سے مینیج کیا. ہمارا کام صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم دوسرے پروگرامز میں جا کر تو اپنی نمائندگی کریں، بلکہ ہم خود ایک پلیٹ فارم مہیا کرتے ہیں، پلیٹ فارم دیتے ہیں تاکہ لوگ آ کر اکٹھے ہوں، تمام پارٹیز. جیسے کہ بھی آپ نے شامل تھیں آپ میری کانفرنس جو ہم نے ارینج کی، جس میں ہم نے آل پارٹیز کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا. اور یہی ہمارا موٹیو یو کے بھی رہتا ہے کہ ہم ہر طبقہ فکر کو اپنے ساتھ اکٹھا کرتے ہیں. اور ان کو اکٹھا کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے، کیونکہ میرا کام جو ہے وہ میٹرو میئر کے اسٹیئرنگ گروپ میں ایز اے فیتھ لیڈر رہا، تو میں نے کیونکہ نان مسلم کمیونٹی کو زیادہ اس کے ساتھ کام کیا ہے، تو یو کے میں رہتے ہوئے ہمارا سب سے جو امپورٹنٹ رول ہے بینگ اے مسلم وہ یونائٹ ہونا ہے. کیونکہ ہمیں زیادہ تر اس بات کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ مسلم کمیونٹی سیگریگیشن کرتی ہے، وہ دوسری کمیونٹیز کے ساتھ جڑ کے کام نہیں کرتی. تو میں نے اس پر سب سے زیادہ کام کیا، اور الحمدللہ مجھے میٹرو میئر کے اسٹیئرنگ گروپ میں کام کرنے کا، مسلمانوں کو ریپرزینٹ کرنے کا موقع ملا. ہم نے مختلف فیتھ کانفرنسز مینیج کی، اور سب سے بڑی کانفرنس جو ہے وہ برمنگھم یونیورسٹی میں جو ہے وہ
مینیج کی گئی جس میں تمام ریلیجن جو ہے وہ موجود تھے. سو یہ ایک بڑی کامیابی ہے ہماری خواتین کے لیے کہ اب خواتین نے آگے آنا شروع کیا ہے اور ماشاء اللہ بہت ساری نئی آرگنائزیشنز بنی ہیں, نئی لیڈرز سامنے آئی ہیں. تو ابھی جو BTM ہے اس کا ہم نے کشمیر چیپٹر جو ہے اس کا لانچ کیا ہے. بنگلہ دیش میں ہماری ٹیم ہے, پاکستان میں ہماری ٹیم ہے. تو یہ جو کشمیر چیپٹر ہے اس کی مختلف ہمارے ڈسٹرکس میں ہماری برانچز ہیں, اور جب سے لاک ڈاؤن سٹارٹ ہوا ہے تب سے تقریباً اب تک جو ہے وہ ہم نے ریلیف کا کام جاری رکھا ہوا ہے. اور انشاءاللہ جو قربانی کا ٹائم آ رہا ہے اس میں بھی یہ ریلیف کا کام, جن گھروں میں ہم نے ریلیف کے فوڈ پیکیجز دیے ہیں وہاں ہم قربانی کا گوشت بھی پہنچائیں گے. ماشاءاللہ یہ تو بہت اچھا آپ کام کر رہی ہیں اور ہمارے لیے واقعی بہت ہے. ایک تو آپ موٹیویشنل اسپیکر ہی نہیں ہیں بلکہ ایک موٹیویشنل پرسنالٹی بھی ہیں. تو جس طرح سے آپ نے کام کیا, ایک تو یہ کہ آپ نے کہا کہ حجابی ہونا, تو یہ خیر ہمارے ادھر ایک میل شوونزم سوسائٹی ہے اور اس میں ہمیشہ اس طرح کی باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں کہ اگر میں دوپٹے کے بغیر ہوں اور اگر آپ اس طرح سے حجاب میں ہیں تو یہ کسی طور پہ بھی خواتین کا لیڈ کرنا جو ہے وہ کبھی بھی آپ کو ہضم نہیں ہوتا. اور ہمیشہ کامیاب عورت کے پیچھے یہ ہوتا ہے کہ بہت آسان ہوتا ہے کسی بھی عورت پہ, ضروری نہیں ہے کامیاب ہو یا گھر میں بیٹھی ہو خاتون ہو, تو آپ کو بہت آسان ہوتا ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے ٹارگٹ کرتے ہیں یا تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. تو آپ نے مطلب اس حد تک کہ یا تو پھر آپ وہاں پر پہلی خاتون تھی اور کوئی نہیں تھا, لڑکی تھی, اور پھر اس کے بعد آپ نے برمنگھم یونیورسٹی تک اور ہر طبقہ فکر کو اپنے ساتھ ملا لیا. تو یہ بتائیں کہ آپ نے یہ موٹیویشن کس سے لی ہے؟ میں نے کام زیادہ تر جو ہے نا وہ علماء کرام کے ساتھ کیا. پھر علاؤ الدین صدیقی صاحب کے ساتھ, میں نے نو ٹی وی کے جو چیئرمین ہیں وہ میرے استاد بھی رہے ہیں. لیکن مجھے جو کشمیر کی یونیورسٹیز ہیں, کیونکہ میں پچھلے 2.5 سال سے وہاں کام کر رہی ہوں, ہم نے مختلف کورسز ارینج کیے. مجھے موٹیویشنل اسپیکر کے طور پر ہی سردار مسعود خان صاحب لے کر آئے تھے, پریزیڈنٹ AJ کے. کشمیر کے چیپٹر کا جو کام ہے سارا اس کی طرف موٹیویٹ کرنے والے سردار مسعود خان صاحب ہیں, جنہوں نے نہ صرف انکریج بھی کیا بلکہ ہماری آرگنائزیشن کے چیف پیٹرن بھی ہیں. تو ابھی ہم جو بھی ہماری آرگنائزیشن کام کرتی ہے یا وہ ان کی مشاورت سے اور ان کی توجہ کے ساتھ ہوتا ہے. اور الحمدللہ مجھے یہ کہتے ہوئے بہت اچھا بھی لگتا ہے کہ جتنی بھی ہماری ٹیم ممبرز ہیں, ہر جو شہر میں ہماری ٹیم ہے اس کی صدر خاتون ہے, لڑکی ہے. سو ہم نے یہ تھوڑا چینج لایا ہے کیونکہ کشمیر میں یونیورسٹی کی بچیاں بہت کم ریلیف کے کام کی طرف آتی ہیں. زیادہ تر NGOز جو ہیں اس میں لڑکوں کی تعداد زیادہ ہے یا ایجڈ لیڈیز کی تعداد زیادہ ہے. لیکن BTM ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جس میں سب ینگ گرلز کام کر رہی ہیں اور ینگ بوائز کام کر رہے ہیں. سو ہمارا کردار صرف اتنا ہے کہ ہم نے ان کو وہ ٹیم ڈیولپ کر کے دی ہے. باقی ان کے ڈائریکٹرز میں یا ان کے جو پوزیشن ہولڈرز ہیں وہ سب بچے ہیں, اس میں ہماری کوئی انوالومنٹ نہیں ہے. ہم صرف ان کو گائیڈ کرتے ہیں, فنڈز مہیا کرتے ہیں, ہیلپ کرتے ہیں, باقی کام بچے خود کرتے ہیں. اور یہ بہت اچھا ہے ہمارے اس طرح سے, مطلب آپ یوتھ میں شامل ہیں اور ہماری یوتھ اس طرح سے ایک لیڈنگ رول میں آئے گی. اور ایز سپروائزر, کیونکہ جب آپ اسپیس دے رہے ہوتے ہیں اگلے کو اور ایک آنرشپ دیتے ہیں تو وہ جلدی وہ لیڈنگ شپ والے جو رول ہے اس میں جلدی آ جاتے ہیں. میں نے خود بھی اس دن دیکھا, آپ نے جو کانفرنس کروائی ہے اس میں آپ نے جو بچے شامل کیے ہوئے تھے اس کے ساتھ جو آپ کی ڈیلنگ تھی, جو آپ کا ایٹیٹیوڈ تھا وہ بہت ہی اچھا, فرینکلی اور فرینڈلی تھا. اور یقیناً ہم اسی طرح سے ہی جو لیڈرشپ ہے اس کو ٹرانسلیٹ یا ٹرانسفارم کر سکتے ہیں. تو سمیرہ فاروق صاحبہ یہ بتائیے گا یہ اوورسیز کمیونٹی کا کردار, کیونکہ عموماً پاکستانی عوام کا کردار جو ہے اس کی بات کرتے ہیں, اس کو سراہتے ہیں. اور بلا شبہ پچھلے 1 سال میں جب سے 5 اگست جس کو ہم یوم استحصال کا دن دے رہے ہیں, اس دن کے بعد دیکھا ہے کہ کس طرح سے بھارتی فوج نے محاصرہ کیے ہوئے ہے اور اس کا پاکستان نے, پاکستانی حکومت نے بھرپور طور پر کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے. اور کشمیری بھی اس بات کو مانتے ہیں, ایکنالج کرتی ہیں. لیکن اوورسیز پاکستانیوں کا کیا کردار ہے؟ کیونکہ پچھلی دفعہ جب 14 اگست تھا اس آزادی کے دن بھی ہم نے دیکھا کہ برطانیہ میں بھی اس پہ پروٹیسٹ ہوا اور وہ لوگ باہر نکل کے آئے اور بات کی. آپ تو خود وہاں پر موجود تھی. سب سے زیادہ بڑے اجتماعات جو ہوتے ہیں, پروٹیسٹ ہوتے ہیں کشمیر کے لیے, وہ اوورسیز ہی ارینج کرتے ہیں. میں نے اتنے بڑے اجتماعات ایون اسلام آباد کیپٹل میں بھی نہیں دیکھے, مطلب لوگوں کی آبادی کے حوالے سے نہیں, جو لوگ پیشنیٹ ہیں اباؤٹ کشمیر. کیونکہ برطانیہ میں زیادہ آبادی کشمیریوں کی ہے, اور جب بھی کشمیر پر کوئی ایسی بات آتی ہے, چاہے وہ ان کا لاک ڈاؤن سٹارٹ ہو, پورے 1 سال میں جتنے 100 ابو پروٹیسٹ
انڈین ایمبیسی کے سامنے ہو چکی ہیں, ابھی پھر 5 کو مختلف جگہوں پر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. سو اوورسیز کمیونٹی اس حوالے سے بے انتہا متحرک ہے. مختلف آرگنائزیشنز, مختلف پولیٹیکل پارٹیز مل کے بھی کام کرتی ہیں. لیکن میں ایک چیز یہاں ضرور آپ کے پروگرام کے توسط سے کہنا چاہوں گی کہ جہاں ہم بہت زیادہ پیشنیٹ ہیں کشمیر کے لیے, ہم نے بہت ساری آرگنائزیشنز بنائی ہوئی ہیں, وہاں اگر ہم ساری آرگنائزیشن کو یکجا کر کے ایک پاورفل طریقے سے سامنے آئیں تو میرے خیال سے ہم زیادہ بہتر اپنے مخالفین کو جواب دے سکتے ہیں بنسبت ہم چھوٹی چھوٹی اپنی 1.5 انچ کی مسجدیں بنا کر علیحدہ علیحدہ پروٹیسٹ کریں. وہیں ہم ایک بڑا پروٹیسٹ بھی ارینج کر سکتے ہیں. لیکن ہماری بیماری جو وہ ہے وہ یہ ہے کہ لیڈ کون کرے گا, اور یہ جو لیڈنگ کی بیماری ہے نا, اس نے اوورسیز کی جو طاقت ہے اس کو ان کی کمزوری میں بدلا ہوا ہے. میں یہ ہمیشہ سے, میں کیونکہ خواتین کو لیڈ کرتی ہوں کشمیر کے حوالے سے, اور سب سے زیادہ کشمیر کے حوالے سے بی ٹی ایم نے ہی خواتین کے حوالے سے کام بھی کیا ہے. بچوں کو باہر نکالنا, خواتین کو باہر نکالنا, ہم نے اس پر کافی کام کیا. تو میں یہ ضرور کہوں گی اور کہتی بھی ہوں کہ باہر بیٹھے ہوئے, اسپیشلی سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے جو مخالفین ہیں, جو تکلیف دے رہے ہیں آلریڈی, وہ ہماری اس چیز کا مزید تماشا بناتے ہیں. اگر ہمارے اپنے ہی اٹھ کر اپنوں کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے تو کہتے ہیں نا گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے, تو اگر یہ کام اپنے ہی اٹھ کر کریں گے تو لوگ ہمارے بارے میں کیا کہیں گے کہ یہ تو خود آپس میں جڑ کے نہیں بیٹھتے, تو یہ کشمیر کیا آزاد کریں گے. سو یہ جو بیماری ہے ہماری, یہ جو کرونا ہمارے اندر ہے, یہ جب تک باہر نہیں نکلے گا نا, ہم کشمیر کی آزادی کے لیے ویسے کام نہیں کر سکتے. اور رہی بات, میں ہر اپنے جتنے بھی میرے انٹرویوز ہوئے ہیں میں یہ بارہا کہتی رہی ہوں, اور پاکستان کی گورنمنٹ اور اسپیشلی کشمیر کی گورنمنٹ سے التجا بھی ہے, اور ہم اس پر ایک کیمپین بھی کریں گے. کیونکہ میں یونیورسٹیز میں کام کر رہی ہوں تو بچے اس چیز کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارے پرائمری اور سیکنڈری میں کشمیر کی تاریخ کے حوالے سے کچھ نہیں ملتا. اگر آپ واقعی بچوں کو پیشن دینا چاہتے ہیں, بچوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ 13 فروری کو کون سے 22 شہداء کی وجہ سے 13 جولائی کا دن منایا جاتا ہے, ابھی جو دن آ رہا ہے 5 کو, اس دن ہم کیوں وہ دن مناتے ہیں, 5 فروری کو ہم کیا کرتے ہیں, اگر ان کے بارے میں بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے تو آپ ان سے کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ لیڈنگ رول ادا کریں. آپ جا کر سیکنڈری لیول پہ جا کر ان کو ایئر 11 اور 12 میں جا کر ان کو کچھ سبجیکٹ میں کچھ ٹاپکس پڑھاتے ہیں تو بچوں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. اور یہی بات ہے کہ ہماری جو اپنی کشمیری بچے ہیں وہ کشمیر کے اس موضوع سے بالکل ہٹے ہوئے ہیں. ان کو جب تک ہم پوری اویئرنیس نہیں دیں گے, ہم ان کو بتائیں گے نہیں کہ مسئلہ کشمیر ہے کیا ہے, ہم ان سے کام نہیں لے سکتے. اور یہ دور اصل میں میڈیا, سوشل میڈیا کا دور ہے, جہاں پر ایک تصویر یا ایک فوٹیج وائرل ہو جاتی ہے کسی خاتون کی جو کھڑے ہو کر کسی پولیس کے ساتھ جھگڑا کر رہی ہے, تو کیا یہ ہمارے بچے وہی کشمیر کے حوالے سے ویڈیوز وائرل نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں, لیکن ہمیں کام نہیں لینا آتا ان سے. سو یہ میری گزارش ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے بھی اور کشمیر سے بھی کہ ہمارے بچوں کے نصاب میں کشمیر کو ڈالیں. بہت اچھی آپ کی تجویز ہے, اور یقیناً ہماری حکومت اس وقت بہت متحرک بھی دکھائی دیتی ہے. پورے پچھلے 1 سال میں آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا اس کو کہ کس طرح سے ہم سب لوگوں کے اندر یہ جذبہ موجود ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے تو پچھلا سال جو ہے جو بڑی عید تھی وہ بھی نہیں منائی اور اس کو اس طرح سے سیلیبریٹ نہیں کیا, اور 14 اگست بھی آیا تو ہم نے 14 اگست کی بجائے کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے طور پر منایا. ہمارے ادھر نیشنل پریس کلب میں بھی وہ دن اسی طریقے سے منایا گیا. تو سمیرہ فاروق صاحبہ, یہ ایک تو وہ رول جو آپ بتا رہی ہیں اوورسیز کا اس طرح سے ہے, ایک ہے پاکستانی کمیونٹی کا رول, اور کشمیریوں کا خود کا رول جو ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں ایز بی ٹی ایم گلوبل چیئر پرسن کے؟ میں پاکستان میں 2.5 سال سے بہت کلوزلی بچوں کے ساتھ کام کر رہی ہوں. بچوں کی شکایات ان کی ڈگریز کے بعد ان کی جابس نہ ملنے کے حوالے سے, اکانومکلی ان کے اسپیشلی کشمیر کا بہت اسٹرانگ نہ ہونا, انڈسٹری کا نہ ہونا, بچوں کا پاکستان چھوڑ کر UK اور یورپ کی طرف بھاگنا, یہ سب چیزیں اس سوچ کی طرف ہمیں لے کر آتی ہیں کہ آخر کیا کمی رہ گئی ہے کہ ہمارے بچے اسمال بزنس انٹرپرینئرس کے طور پر یا اچھے جابس کے حوالے سے آگے نہیں آ رہے اور وہ باہر کے ملکوں کا رخ کر رہے ہیں. اس چیزوں پر غور کرنے کے بعد کافی حد تک یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ ہمارے پاکستان میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں
جو توجہ چاہتی ہیں. اسپیشلی جو ہمارے بچے یونیورسٹیوں سے فارغ ہوتے ہیں, ان کو وہاں سے فارغ ہونے کے بعد اسکلز سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ان کی ڈگری کوئی ان کو جاب نہیں دلا رہی تو ایٹ لیسٹ ان کا جو ان کے ہاتھ میں ہنر ہے وہ ان کو بزنس کی طرف یا کسی اور طرف لے کے جا سکتا ہے. تو ایک یہ چیز ہمارا کردار پڑھائی کے بعد ہونا چاہیے کہ یہ یونیورسٹیز کے اندر کوئی ایسی جگہ بنائی جائیں جہاں فارغ وقت میں کینٹین میں ٹائم دینے کی بجائے ہمارے بچے وہ چاہے وہ موبائل کی چپس ہیں ٹھیک کرنا, چاہے وہ الیکٹرک گاڑیوں کے جو سسٹم ہیں ان کو ٹھیک کرنا, وہ سیکھیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا بچہ ذہنی طور پر ڈپریشن میں نہیں جائے گا. جب اس کا ٹائم ختم ہوگا ڈگری کا تو وہ اپنے لیے کوئی بہتر اسباب جو ہے وہ سوچے گا. دوسری چیز, ہمارے پاکستانی اور کشمیریوں کا جو کردار ہے اسپیشلی کشمیر کے حوالے سے وہ اتنا اسٹرانگ بالکل بھی نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے تھا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بڑے بڑے اسکولز, روٹس, بیکن ہاؤس, ان جگہوں پر کوئی ایسا ڈے یا ایسی چیز منائی ہی نہیں جاتی, نہ ان کو اس طریقے سے اویئرنیس دی جاتی ہے. کسی اسمبلی میں بات ہو جائے تو ہو جائے, ادروائز ہمارے جب یہ دن ہوتے ہیں اور پورے اسلام آباد میں بینرز لگتے ہیں اور اردو میں بینرز لگتے ہیں جو روٹس کا ان طرح کے بچے پڑھ ہی نہیں سکتے, اس کا فائدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سو اگر ہم نے بین الاقوامی طور پر یہ جنگ لڑنی ہے تو پھر انہی کی زبان میں لڑنی ہے, انہی کے طریقے سے لڑنی ہے, کیونکہ انڈیا نے یہ جنگ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ کاغذی صورت میں شملہ معاہدے کا انکار کر کے سب کچھ ختم کر کے بڑے اچھے طریقے سے لڑی ہے. ہم آج بھی اپنی انہی باتوں میں پھنسے ہوئے ہیں. ہم نے اپنی جو بین الاقوامی طاقتیں ہیں, جو لوگ ہیں, ان کو ویسے ٹیکل ہی نہیں کیا. ہم نے وہ روٹ ہی یوز نہیں کیا جس روٹ کے ذریعے ہم اپنی آواز پہنچا سکتے تھے. تو آپ یہ سمجھتی ہیں کہ مطلب کشمیر کے معاملے پہ جب یہاں پہ کمیٹی پاکستان میں بنی ہوئی ہے تو اس کو بیٹھتے ہوئے جو باہر کے جو اوورسیز ہیں ان کو بھی ساتھ بیٹھ کر مطلب ایک اسٹیک ہولڈر کے طور پر اس کی مشاورت کرنی چاہیے؟ میں شہرجار افریدی صاحب کی اس کاوش سے بہت خوش ہوں, کیونکہ میرے یہاں آنے کے بعد جو میری کانفرنس ہوئی اس کے بعد انہوں نے مجھے خود ذاتی طور پر انوائٹ کیا اور مجھے دعوت دی کہ تم میرے ساتھ میری کمیٹی میں کام کرو. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں جوائن کروں گی انہیں, اور اوورسیز کی طرف سے انشاءاللہ جو انہوں نے ایز اے بہن مجھے کہا ہے کہ میرے ساتھ کام کرو, میں ضرور ان کی ہیلپ کروں گی, کیونکہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا جو پچھلا بیک گراؤنڈ کشمیر کمیٹی کا گزرا ہے وہ بہت ہی تکلیف دیتا, لوگوں کو نفرت سی ہونے لگی تھی کشمیر کمیٹی کے نام سے. اب ایک اچھا بندہ آیا ہے, اللہ نے ایک سلجھا ہوا اور ایک مسلمان کہہ لیں آپ بندہ دیا ہے جو ہماری بات کو پہنچا بھی سکتا ہے اور بہت اچھا بولتا بھی ہے. تو میری کوشش ہوگی کہ میں یو کے میں ان کے لیے مسلمان, ہماری جو آواز ہے نا وہ ہمارے اندر ہی گم ہو رہی ہے, ہم اپنی آواز نان مسلمس کے ذریعے باہر پہنچا ہی نہیں رہے. تو میری کوشش ہوگی کہ میں ان کو اس طریقے سے سپورٹ کروں کہ میں یو کے میں ان کے لیے جو نان مسلم کمیونٹی کے لیڈرز ہیں, پاپس ہیں, یا جو لوگ اپنی کمیونٹی کو لیڈ کر رہے ہیں, ان کے ساتھ ان کی میٹنگز کو ارینج کروں تاکہ ہم اپنی بات کو ان ایوانوں تک پہنچا سکیں تاکہ وہ بات سمجھیں. یہ تو بہت اچھا وہ ہے کہ آپ اس پہ کام کرنے جا رہی ہیں, اور انشاءاللہ جس طرح سے آپ پہلے کامیاب ہوئی ہیں تو ابھی بھی ہماری بیسٹ وشیز آپ کے ساتھ ہیں ہوں گی. ابھی آپ نے ہنر مندی کی بات کی تھی, اسکلز کی بات کی تھی, تو سمیرہ فاروق صاحبہ یہاں پاکستان میں نیشنل اسکلز یونیورسٹی ہے جو پہلی یونیورسٹی بنی ہے, جس کے جو وائس چانسلر ہیں وہ پہلے بھی 2-3 یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر ڈاکٹر مختار ہیں, وہ رہ چکے ہیں, اور وہ نیفٹیک سے جو ہے کولیبریشن کر رہے ہیں. تو ہوپ فلی کہ آپ نیکسٹ میں دیکھیں گی ان کے ساتھ کس طرح سے کولیبریشن میں اگر بچوں کو سکلز دینے کے حوالے سے کام کیا جا سکتا ہے. سمیرہ فاروق صاحبہ آپ سے چونکہ بات ہوتی رہی تو کووڈ-19 کو آپ نے خود بھی بھگتا, اور اس کے باوجود بھی ماشاء اللہ سے آپ اتنی ہمت والی ہیں, اتنا موٹیویٹ کرنے والی ہیں کہ آپ پھر سے مطلب اٹھی ہیں. تو یہ بتائیں, اکثر لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ یہ جو باہر کے لوگ ہیں ڈونر ہوتے ہیں اور کہیں نہ کہیں سے فنڈنگ مل رہی ہوتی ہے, تو یہ بی ٹی ایم گلوبل کو چلانے کا ذریعہ کیا ہے؟ میں بارہا یہ بات کہہ چکی ہوں کہ ہم کہیں سے فنڈنگ نہیں لیتے. میرے اپنے بزنس سے, میری اپنی فیملی, جو بھی ہم نے سارا کام کیا ہے, میری اپنے فرینڈ سرکل اور میری فیملی نے اور میں نے خود سپورٹ کیا ہے, کیونکہ مجھے اللہ نے دوسری زندگی دی
تو میں نے میرے بھائیوں کی طرح ہیں پھر لخت حسنین شاہ صاحب مسلم ہینڈز کے ہیڈ ہیں، تو انہوں نے کہا سمیرا اگر زندگی چاہتی ہو تو اللہ سے، جو ہیڈ ہیں یو کے میں نہیں جو پوری دنیا میں ہیڈ ہیں مسلم ہینڈز کے، لخت حسنین شاہ صاحب، انہوں نے جب مجھے فون کیا تو انہوں نے کہا سمیرا اگر چاہتی ہو کہ اللہ زندگی بخش دے تو اللہ کے نام پہ زندگی وقف کر دو. سو میں نے تب ارادہ کیا تھا جب میں کووڈ میں بیمار تھی، تو پھر ارادہ کیا، اور تب یہ منت بھی تھی کہ میں نے جو کام میں کر سکوں گی. تب یہ ریلیف کا کام میں نے مارچ میں شروع کیا. سو ہم اس سے پہلے ریلیف کا کام ہم جو ہے وہ تھوڑے پیمانے پہ کرتے رہے، یہ پہلی دفعہ ہم نے اتنا کام کیا. یعنی کووڈ کے بعد آپ نے اس کام کو اور زیادہ تیز کر دیا اور اپنے آپ کو وقف کر دیا. سو یہ میرا اللہ سے وعدہ تھا، تو وہ وعدہ میں نے پورا کیا ہے. ادروائز اگر میں فنڈنگ کے حوالے سے جاؤں، ہم نے کوئی کسی قسم کا فنڈ ریز نہیں کیا، نہ اپیلز کی، نہ کچھ. میرے اپنے فرینڈ سرکل نے، میرے اپنے جاننے والوں نے، دوستوں نے، بہن بھائیوں نے، کزنز نے، ہم سب نے مل کر یہ کام کیا. سو بی ٹی ایم کو نہ کہیں سے فنڈنگ آتی ہے، نہ ہمارے ساتھ کوئی ایجنسی ہیلپ کرتی ہے. ہم اپنی مدد آپ کے تحت کرتے ہیں جو کام کرتے ہیں، اور اس بات پر فخر بھی کرتے ہیں. اور اسی لیے شاید طبیعت میں تھوڑی سختی بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا، میری امی کہا کرتی ہیں کہ پروں پہ پانی نہیں پڑنے دیتی. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ الحمدللہ فخر سے زندگی گزاری. ماشاء اللہ، واقعی جب آپ خود ٹرانسپیرنٹ ہو کے چلتے ہیں تو پھر کچھ گیپس یا اس طرح کی کمی کوتاہیاں اس طرح نہیں ہوتی. کہنا چاہیے کہ خامیاں نہیں ہوتی، صاف ہونا چاہیے کہ جب کسی اور کو آپ پر بات کرنے کا موقع مل سکے تو پھر آپ اسی طرح سے تن کے چلتے ہیں، اب غرور اور ایک مان کے ساتھ چلتے ہیں. تو یقیناً آپ کا وہ جو ایٹیٹیوڈ یا جو آپ کا کریکٹر ہوتا ہے وہی آپ کو یہ چیز اور آپ کو ایک فخر دیتا ہے. تو سمیرا فاروق صاحبہ، جاتے جاتے بس ایک آخری میسج آپ کشمیر پہ ہمیں دے دیجیے. میں آخری میسج یہی دینا چاہوں گی، اور میں نے آج ہماری پارلیمنٹ میں ایک کمیٹی میٹنگ بھی ہو رہی تھی، تو میں نے وہاں بھی، یوتھ آئی ہوئی تھی کافی ساری، تو میں نے وہاں بھی، جب مجھے شہریار صاحب نے کہا کہ آپ، شہجار بھائی نے کہا کہ تم کوئی میسج دو، تو میں نے وہی ایک میسج دیا. ہم نے ایک کیمپین شروع کی ہے بی ٹی ایم کے انڈر کہ جب تک لاک ڈاؤن 5 اگست آتا ہے، اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے ایز اے اوورسیز بھی کہ ہمارے پاس اللہ نے ماسک دیے ہیں کہ ہم نے وہ پہننے ہیں. ہم اپنی آواز سے نہیں بات کر سکتے، ہم لکھ کے نہیں کر سکتے، تو ہم اپنے ماسک پر کشمیر کے حوالے سے ایک میسج لکھ کر ضرور دے سکتے ہیں. تو اگر یہ جو 5-6 دن ہیں 5 اگست تک، ہر بندہ اپنے ماسک پر ایک پیغام لکھے، اور اسپیشلی یو کے کی کمیونٹی اور یورپ کی، تو جو نان مسلم کمیونٹی ہے، جب آپ شاپنگ جاتے ہیں، باہر جاتے ہیں، تو وہ آپ کا لکھا ہوا خاموش زبان کا جو میسج ہے وہ ضرور پڑھے گی. اور یہی درخواست میرے پاکستانی بہن بھائیوں سے بھی ہے کہ سوشل میڈیا بہت ایکٹیو ہے، جہاں بہت ساری باتیں ہم شیئر کرتے ہیں. ایک خاموش آواز اس ماسک کے پیچھے کہ یہ لاک ڈاؤن جس میں ہم رہ رہے ہیں، وہ 1 سال سے رہ رہے ہیں، اس لاک ڈاؤن کو ختم ہونے کے لیے وہ پیغام ضرور لکھیں. جی، بہت شکریہ سمیرا فاروق صاحبہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. شکریہ. تھینک یو. جی، آپ نے سنا آج ہم نے اوورسیز کمیونٹی کے کردار کے حوالے سے بات کی کہ کشمیر کی جدوجہد میں پاکستانی کشمیری اور اوورسیز کا کیا کردار ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے ساتھ موٹیویشنل اسپیکر سمیرا فاروق صاحبہ جو ہے، انہوں نے بہت ہی اچھی ایسی باتیں کی کہ ہم خواتین کے لیے یہ سیکھنے کے لیے اور لیسن لرنڈ ہے کہ کس طرح ایک لڑکی ہونے کے ناطے انہوں نے ملک سے باہر، ایک ایسے ملک میں جہاں پر آپ کا رہنا سروائیو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور وہاں پر اپنی اس طرح کی جگہ بنائی کہ اپنے ایک آرگنائزیشن بی ٹی ایم گلوبل انہوں نے 10 سال سے چلا رہی ہیں. اور اس کے چیپٹر نہ صرف یہ کہ پاکستان، بنگلہ دیش اور کشمیر بھر میں، پورے پاکستان میں نظر آ رہے ہیں، اور جس میں وہ یوتھ کو اپنے ساتھ شامل کر کے چل رہی ہیں. ان کی بہت اچھی تجویز تھی کہ نصاب میں ہم بچوں کو اویئرنیس دینے کے لیے بتائیں کہ کشمیر کا ایشو ہے کیا، یہ ہم ضرور بتائیں. اور کووڈ-19 کے بعد انہوں نے جس طرح سے اپنے آپ کو وقف کیا ہے کمیونٹی کو، اپنے آپ کو اپنی کمیونٹی کی خدمت کے لیے، تو یہ بہت زیادہ قابل تحسین ہے. ہم سب لوگوں کے لیے یہ سوچنے کی بات ہے اور آگے دیکھنے کی بھی بات ہے. اسی کے ساتھ ہی اپنی میزبان ڈاکٹر سعدیہ کمال کو دیجیے گا یوم استحصال پروگرام سے اجازت. اللہ نگہبان.